نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام مفسر قرآن حضرت قبلہ مفتی پیر سید عارف حسین شاہ صاحب ویسی جو اس محفل کے اندر تو موجود نہیں ہیں لیکن یقیناً محفل کو سماعت فرما رہے ہوں گے، میں ان کو 7ویں پنجتن پاک کانفرنس کے انعقاد پر 7ویں سالانہ کانفرنس کے انعقاد پر خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کا سایہ تادیر آل سنت پہ قائم و دائم فرمائے۔ سٹیج پہ تشریف فرما زبدۃ المدرسین عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا محفوظ احمد خان صاحب جدھون مدرس مدرسہ حاضہ، حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صاحب عرفانی، مولانا مفتی محمد آصف ویسی صاحب اور دیگر جو سنخان نبیزی احتشام تشریف فرما ہے۔ میری خواہش تھی کہ آج کی گفتگو میں حضرت قبلہ مفتی پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں کرتا، لیکن یاسر علی گولوی دامت برکاتہ القدسیہ کی وساطت سے وہ یقیناً سماعت فرمائیں گے۔ ان کے سامنے گفتگو کرنے یا اس کی خواہش کا مقصد یہ ہے کہ پنجتن پاک کانفرنسیں جو وہ انعقاد کرتے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور پنجتن پاک کے ہاں، ان کا بڑا مرتبہ و مقام اس لحاظ سے تو ہے، لیکن ان کے علم میں یہ بھی آ جائے کہ مخلوق خدا کے ہاں بھی اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، میں راستے میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مفسرہ قرآن کے صاحبزادے ہیں، خود بھی مفسر قرآن ہیں، اور اس کانفرنس کا نام انہوں نے انتخاب کیا ہے پنجتن پاک کانفرنس۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، دیکھیں اس کانفرنس کا نام یاد حسین بھی ہو سکتا تھا، ذکر حسین بھی ہو سکتا تھا، عظمت آل بیت بھی ہو سکتا تھا،
لیکن قول الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کسی بھی دانا شخص کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. تو یقیناً اتنی بڑی ہستی نے اگر اس کانفرنس کا نام پنج تن پاک کانفرنس رکھا ہے تو اس کے اندر ضرور حکمت مضمر ہے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. تھوڑا سا میں نے غور کیا ہے تو کچھ حکمتیں میرے ذہن کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پنج تن پاک کانفرنس رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں. ذرا توجہ سے سماعت کرنا. پنج تن پاک کانفرنس کا پہلا فائدہ یہ ہے اور پہلی حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں نے 50 سال 60 70 یا 100 سال کی انتھک مگر ناکام کوشش کر کے لوگوں کو یہ باور کروانا چاہا ہے کہ پنج تن پاک کی اصطلاح کوئی اصطلاح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ نے 40 سالوں کے اندر تسلسل اور استقامت کے ساتھ پنج تن پاک کنف سے کروا کر ان کی 100 سالہ محنت کو پانی بھرد کر دیا ہے. دوسرا فائدہ اور دوسری حکمت ذرا توجہ سے. آج گلی گلی محلے محلے کے اندر اشتہارات لگے ہوئے پنج تن پاک کانفرنس. آج گلی گلی محلے محلے کے اندر اشتہارات لگے ہوئے پنج تن پاک کانفرنس. یاسر علی گولوی جب دیوار سٹاپ سے ہری پور کی طرف جاتے ہیں تو دیوار پہ اشتہار لگا ہوا ہے پنج تن پاک کانفرنس. محترم محفوظ احمد خان صاحب بنڈز کی طرف جائیں، حویلیاں سے گزرتے ہیں تو اشتہار لگا ہوا ہے پڑھتے ہیں پنج تن پاک کانفرنس. کیا مطلب آپ میں سے بھی کوئی بندہ بازار کی طرف جائے اشتہار لگا ہوا ہے پنج تن پاک کانفرنس، اپنے جب اشتہار کے قریب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں پنج تن پاک کانفرنس. اور وہ لوگ جو اس اصطلاح کے قائل نہیں بھی ہیں وہ بھی جب اشتہار کے قریب جاتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ بھی جاری ہو جاتا ہے پنج تن پاک. کتنی حکمت ہے، کتنی مصلحت ہے. اپنے تو اپنے غیروں کی زبانوں پہ بھی پنج تن پاک کا ورد جاری کر دیا ہے. آخری حکمت بیان کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. لیاں شریف آل سنت کا اتھینٹک اور معتبر آستانہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اونچی آواز کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. لیاں شریف آل سنت کا اتھینٹک اور معتبر آستانہ ہے. حضور کی ناموس کی بات آئے تو یہاں سے صدائے حق بلند ہوتی ہے. صحابہ کی عظمت اور تقدس کی بات آئے تو یہاں سے صدائے حق بلند ہوتی ہے. اگر اس آستانے سے پنج تن پاک کانفرنس ہو تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پنج تن پاک شیعہ کی اصطلاح نہیں، حقیقی سنیوں کی اصطلاح ہے. حضرات گرامی المرتبت، آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے صحابہ کرام کی نظر میں مقام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. حضرات گرامی المرتبت، کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علامہ جلال الدین سیوطی مسلکن شافی ہے. سن وصال 911 ہجری ہے. آپ کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس کے اندر علامہ سیوطی لکھتے ہیں لوگوں حضرت علی کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ بالاتفاق قرآن کی 300 سے زائد آیتیں جن کی شان میں نازل ہوئی ہیں. کہنے والی شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، عام بندہ نہیں ہے، بڑا معتبر بندہ ہے. اگر بندہ معتبر ہو تو اس کی بات کو حیثیت دی جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے جی میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد اتوار کی چھٹی ختم ہے، جمعے کو چھٹی ہوا کرے گی.
آپ بر وقت غسل کریں اور غسل کرنے کے مسنون کے ساتھ غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے پہننے کے بعد فوراً مسجد آ جائیں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں. اور حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن مسنون طریقے سے غسل کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے اور امام کے سامنے آ کر سارا خطاب سنتا ہے، ایسے بندے کو اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. مثال دے رہا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جائے، میں اعلان کرتا ہوں آئندہ کے بعد اتوار کی چھٹی بند، جمعے کی چھٹی. آپ میں سے کتنے لوگ مانیں گے؟ یارو بچہ تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں. مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں اعلان کرتا ہوں میں آپ کا امام ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہوں، آئندہ کے بعد اتوار کی چھٹی بند، جمعے کو چھٹی ہوا کرے گی. یقیناً آپ کہیں گے مولوی صاحب شارٹ ہو چکے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں؟ لیکن وہی بات رات کو ٹی وی پہ آ کے عمران خان کر دے، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ بچہ تو معصوم عن الخطا ہے، مولوی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھانے والے ہیں، 10 12 یا 14 ہزار کے مختصر وظیفے کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ان کی بات آپ ماننے کو تیار نہیں. ممکن ہے کہ عمران خان گنہگار بھی ہو، لیکن وہ اعلان کرے تو آپ ماننے کے لیے تیار ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا ٹھیک ہے بچہ ابھی معصوم ہے، مولوی بڑے متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں ان کی اتھارٹی ان کے پاس موجود نہیں ہے. عمران خان گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ جتنا ہی گنہگار ہے لیکن جو بات کر رہا ہے اس کی اتھارٹی رکھتا ہے. پتہ یہ چلا بندے کی حیثیت ہو تو بات کو مقبولیت دی جاتی ہے. کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی، جو تاریخ الخلفاء کے اندر یہ باتیں نقل کر رہے ہیں. لوگوں، حضرت علی کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ جن کی شان کے اندر بالاتفاق 300 زائد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. وہ علامہ سیوطی جن کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، گشتاہ عشق رسالت، پروانہ شم رسول جناب احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں لوگوں، علامہ سیوطی کی ذات وہ ذات ہے جن کو 100 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے. 70 سے زائد مرتبہ خواب کے عالم میں دیدار ہوا ہے اور 30 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے. حضرات گرامی مرتبہ جاگتے ہوئے کس طرح دیدار ہوئے؟ بڑی پیاری بات ہے، توجہ سے سننا. علامہ سیوطی کتاب لکھ رہے ہیں، حضور کی حدیث کو لکھ رہے ہیں. علامہ سیوطی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رقم تراز کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. سوچو بچار میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، آیا کہ یہ کملی والے کا فرمان ہے بھی کہ نہیں؟ اتنے میں کملی والے سامنے آ جاتے، فرماتے سیوطی سے اپنی کتاب میں لکھ لو یہ میرا ہی فرمان ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کہنے والا کہہ سکتا ہے جی جاگتے ہوئے کس طرح آ سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، علماء تشریف فرما ہے، مر رآنی فی المنام فقد رأی الحق. حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے. یہ جو حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں جامع رضیہ علوم کے ذمہ دار شیخ الحدیث ہے، ان کی زبانی میں نے سنی ہے درسن بیٹھ کر. مر رآنی فی المنام فقد رأی الحق. حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمود یعقوب ازہری قدس اللہ متعن اللہ بطول حیاتہ، آپ فرماتے ہیں مر رآنی فی المنام فقد رأی الحق. حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے. اور حضور فرماتے ہیں مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. فرمایا جس نے خواب کے اندر میرا دیدار کیا ہے القریب وہ جاگ رہا ہوگا تو میں اسے اپنا دیدار کروا دوں گا. اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار ہو سکتا ہے. حضرات گرامی المرتبہ حضرت قاضی ثناء اللہ خان پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ علامہ وہ حضور مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے تو اس سے اگلی بات کر چکے ہیں. کنت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تفسیر مظہری. اس کی تفسیر کرتے ہوئے
قاضی ثناء اللہ خان پانی پتی مظہری فرماتے ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ خان پانی پتی مظہری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں حضرت علی کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ جناب آدم پیغمبر سے لے کے حضور تک، پھر حضور کے بعد بھی اگر کوئی ولی بنا ہے تو اس کو ولایت حضرت علی کے در سے ملی ہے۔ کون قاضی ثناء اللہ خان پانی پتی؟ میں پہلے عرض کر چکا، بندے کی حیثیت بھی پتہ چلنی چاہیے، شخصیت کی ہے کون؟ حضرت قاضی ثناء اللہ خان پانی پتی مظہری، آپ نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری، اس کے دیباچے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے مرشد گرامی کا نام تھا حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جس وقت حضرت قاضی ثناء اللہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے تو ان کے مرشد ان کے استقبال کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا، مرید آئے تو پیر نہیں اٹھا کرتے، تو اس میں حرج بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت قاضی ثناء اللہ خان اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے تو ان کے مرشد اٹھ جاتے۔ مبغضین اور حاسدین تو ہر دور کے اندر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی حضور آپ پیر ہیں، یہ مرید ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ مریدوں نے کہا حضور وہ آپ کے مرید ہیں اور آپ پیر ہیں، کیا تعجب کی بات ہے قاضی ثناء اللہ، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، ہم بھی آتے ہیں، ہم آئے تو آپ نہیں اٹھتے، لیکن قاضی ثناء اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری ذات پہ اعتراض کرنے والوں، مجھے تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، غور سے سنو، قاضی ثناء اللہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو صرف میں ہی اس کے استقبال کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ خدا کے مقرب فرشتے بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ وہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ سابق اور حضرت مجدد و منور الفسانی، آپ نے تو اس سے بھی اگلی بات کر دی، آپ کا مکتوب نمبر 123 ہے، حضرت مجدد و منور الفسانی سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں روحوں کو پیدا فرمایا، روحوں کو جس وقت اکٹھا کیا اس وقت بھی روح علی ولایت تقسیم کر رہی تھی۔ حضرات گرامی المرتبہ، موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر میں مقام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ آپ تھکے تو نہیں ہے؟ گفتگو میری ابھی شروع ہونے والی ہے۔ آج جمعہ بھی تھا، میں نے تقریر بھی کی اور یقیناً آپ نے بھی خطاب سنا ہے، تو بندہ دور لا رہے نا، پھر دوبارہ اس سطح نہیں، گفتگو بھی نہیں ہو سکنی تو اس طرح سماعت بھی نہیں سکنی، لیکن محبت اللہ کو سارے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر میں حضرت علی شیر خدا کا مقام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر میں حضرت علی شیر خدا کا مقام کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کننا ننور قلوب اولادنا بحب علی، صحابہ فرماتے ہیں او حضور کے امتیوں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہماری نظر میں علی کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کننا ننور قلوب اولادنا بحب علی، فرمایا کہ ہم اپنی اولادوں کے دلوں کو حضرت علی کی محبت سے منور کیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام اپنی اولادوں کے دلوں کو حضرت علی کے محبت سے منور کرتے تھے تو آج کا کون سا مولوی ہے وہ کہے کہ حضرت علی کی محبت کے بغیر دلوں کے اندر ایمان آ سکتا ہے، یہ دل منور ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی المرتبہ، حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جمع غفیر ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ محفل کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اب بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے اور شریعت کی روح سے جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہی بیٹھ لینا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عالم من الصحابہ، عالم من الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے۔ تو وہ تو زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جہاں پر جگہ ملے وہی بیٹھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جگہ فل ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں صحابہ کرام صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضرت علی دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، قریب تھا کہ حضرت علی بیٹھ جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف تشریف فرما ہے،
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں لیکن بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے علی آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے۔ خود سمٹ کے بیٹھ کے حضرت علی کو ساتھ جگہ دی۔ آمنہ کے لال نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور مسکرانے لگ گئے، گویا کہ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو جانتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جناب مولا علی شیر خدا کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، غدیر خم کا موقع ہے، 18 ذی الحجہ ہے۔ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمانا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو کس نے مبارک دی؟ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو کس نے مولا مانا؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کی نظر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ سارے مومنوں کے مولا ہیں۔ کوئی مومن صبح اور شام اس حالت میں نہیں کرتا مگر آپ اس کے مولا ہوتے ہیں۔ حضرات اکرامی المرتبت موضوع بڑا طویل ہے لیکن وقت ہو چکا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آج کی اس محفل کے صدقے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور حضرت قبلہ مفتی پیر سید عارف حسین شاہ صاحب رسی متعن اللہ بطول حیاتہ، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔